وحشت عشق ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو ناظرین چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 9 کی طرف۔ وہ اس کیفیٹیریا میں گول میز کے گرد بیٹھی برہان کا انتظار کر رہی تھی، مگر یہ طویل انتظار طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر اسے برہان آتا دکھائی دیا۔ وہ سیدھا اسی کی طرف آیا اور وہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ برہان کے چہرے پہ سنجیدگی کا تاثر نمایاں تھا، جیسے وہ جانتا تھا کہ شجرا کیا بات کرنے آئی ہے۔ شجرا، آپ نے کوئی بات کرنی تھی؟ برہان نے گمسم بیٹھی شجرا کو مخاطب کیا۔ شجرا نے اسے اپنے خیالوں سے چونک کے اسے دیکھا۔ آج صبح کتنی ہمت مجتمع کر کے اس نے برہان کو ملنے کے لیے بلایا تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ فون کو کان سے لگائے اس کی آواز بارہا کانپتی تھی، مگر وہ مضبوط بنی رہی۔ اور جب برہان نے اسے یہ کہا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ اسے ملنے کیوں بلا رہی ہے، وہ جی جان سے کانپی تھی۔ وہ اس کے سامنے تھا، وہ تو نظریں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ گلے میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ شجرا، آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی؟ ایک بار پھر تحمل سے سوال پوچھا گیا۔ جی، اس نے یک لفظی جواب دیا اور خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ یہ رشتہ، شجرا نے تھوک نگلتے ہی بات کا آغاز کیا، مگر دوسری طرف اس کی بات اچک لی گئی۔ جی، میں نے رشتہ بھیجا تھا، آپ بڑے ڈیسائیڈ کر لیں۔ یہ دوسری طرف شان بے نیازی تھی، اور جسے تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، لیکن مجھے کچھ کہنا ہے۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی۔ شجرا، یہ بات بڑے ڈیسائیڈ کر لیں گے، برہان نے ایک لفظ پر زور دے کے کہا۔ لیکن میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، شجرا نے روحانسی لہجے میں کہا، جیسے وہ اب رو دینے کو بیتاب تھی۔ کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ برہان نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ کیا میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں؟ شجرا نے آنسو پیے کہا۔ بالکل اہمیت ہے آپ کی مرضی کی، لیکن ابھی آپ کو اپنے اچھے برے کا پتہ نہیں۔ برہان ایسے سمجھ رہا تھا جیسے اس کے سامنے کوئی بچی بیٹھی ہو۔ اس نے جی چاہ کر برہان کو دیکھا، جس کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ میں اپنا اچھا برا جانتی ہوں، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ شجرا نے ایک لفظ چبا کے کہا، اور اس کا ضبط جواب دے گیا، اور اس کے دل کیا کہ وہ یہیں بیٹھ کے پھوٹ کے رو دے۔ میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا۔ اس الزام پہ برہان تڑپ ہی تو اٹھ گیا تھا۔ پھر یہ زبردستی ہی تو ہے، آپ نے میری مرضی کے بغیر رشتہ بھیج دیا۔ وہ آنسو پیتے ہوئے بولی، کیا جرم کر دیا؟ رشتہ بھیج دیا تو؟ اس بار برہان کا لہجہ تلخ ہوا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہ گئی۔ میں جانتا ہوں آپ آذر کی وجہ سے انکار کر رہی ہیں۔ اس کا ٹھنڈا لہجہ اسے اپنی رگوں پہ اترتا محسوس ہوا۔ یہ مت بولو کہ آذر منال کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ انگلی اٹھائے اسے وارن کر رہا تھا، اور وہ حق دکھ بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا سامنے لگا گرم چائے کا کپ اس کے سر پر انڈیل دیا ہے، اور اس کی تپش اسے اپنے اندر محسوس اترتی ہو رہی تھی۔ میں کچھ نہیں بولی، اور نہ ہی آذر کی وجہ سے انکار کر رہی ہوں۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ میرے لیے راستے میں نہ آئیں، شجرا نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ برہان کو اپنا دل اس ظالم لڑکی کے دوپٹے کے رنگین دھاگوں سے الجھتا ہوا محسوس ہوا، اور اس کے دوپٹے کے رنگین دھاگوں نے برہان کے چہرے کے تمام رنگ چرا لیے تھے۔ وہ ہونٹوں میں مٹھی جمائے نگاہوں پر سوچ رہا تھا، اور جس کے نین کڑوے کٹور پانیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ مجھے میری محبت سے دستبردار ہونے کے لیے بول رہی ہیں؟ جب برہان نے ٹھہرے لہجے میں محبت کا نام لیا تو اس کے چہرے پہ ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھر کے معدوم ہوئی، جسے برہان نے بخوبی محسوس کیا۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ محبت کیا ہے؟ اس نے کھوئے سے لہجے میں پوچھا۔ بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اس چہرے پہ اس بار کمال کا اطمینان تھا۔ محبت یہ ہے کہ اپنی بہن کی محبت کے لیے اپنی محبت کی قربانی دینا۔ برہان کا ایک لفظ کسی خنجر کی مانند اسے اپنے دل میں لگتا محسوس ہوا۔ وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی کئی ثانیے، بس وہ خاموش رہی۔ اس نے بار نگاہیں چرانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بیٹھے پتھر کی مورت بن گئی، صحیح وضاحت نہ کی محبت کی۔ برہان نے ٹھنڈی ہوتی چائے کا گھونٹ بھر کے پوچھا، انہیں چائے کا ذائقہ تلخ محسوس ہوا؟ جانے کی چائے کی تلخی ہے تھی، یا پھر تلخی اس کیفیٹیریا کے ماحول میں رچ گئی تھی؟ وہ سر جھکائے اپنے کب کاٹ رہی تھی، اور برہان خاموشی سے اس کے چہرے کے اثر چڑھاؤ دیکھ رہے تھے۔ میں آذر سے پیار نہیں کرتی، اس نے کمزور سی آواز میں احتجاج کیا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ برہان نے ایک آنکھ کی ابرو اٹھا کر اسے دیکھا، چہرے پہ اطمینان قابل دید تھا۔ پلیز برہان، آپ مجھے ذہنی اذیت مت دیں، میں بے بسی تھی۔ اس نے برہان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا۔
برہان فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ گئی۔ اطمینان رخصت ہوا تھا، بیکلی بڑی تھی، درد دل سو ہوا تھا، ابھی ہر جانب دھواں دھواں سا محسوس ہوا تھا۔ کیا وہ سامنے بیٹھی اس چھوٹی سی لڑکی کو ذہنی اذیت دے رہے تھے؟ پل میں سارا اطمینان رخصت ہوا تھا۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اس لیے رشتہ بھیجا۔ برہان نے ٹھہر ٹھہر کے کہا، جیسے وہ خود اپنے لفظ تول کے ادا کر رہا ہو۔ وہ آپ سے تم پہ آ گیا تھا، میں نہیں کرنا چاہتی آپ سے شادی، خدا کے لیے میرا پیچھے چھوڑ دیں۔ شیزرا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں حاضر نہیں ہوں جو آپ کے آنسو دیکھ کے پگھل جاؤں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ جو اب سنا کے اٹھ کھڑا ہوا، پھر شیزرا نے اسے کیفیٹیریا کا گلاس ڈور دھکیل کے باہر جاتے دیکھا۔ بابا کیا آپ مصروف ہیں؟ شیزرا نے ان کے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ شیزرا کو آتے دیکھ کر دلاور صاحب نے کتاب ایک طرف رکھ دی اور وہ جا کے بیڈ پہ ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ بہت شکریہ بیٹا، دلاور صاحب نے ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھامتے ہوئے کہا۔ بابا جان مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ شیزرا نے جھجکتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ جی بیٹا، میں برہان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے سر جھکائے کہا۔ اس کی آنکھیں ست اور ایک آنسو ٹوٹ کے دلاور صاحب کے ہاتھ پہ گرا اور وہ خاموش بیٹھے اسے سن رہے تھے۔ کیا ہوا بیٹا، ایسی کیا بات ہوئی، کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بس بابا جان، کیا مرضی کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی؟ شیزرا نے آنسو پیتے ہوئے پوچھا۔ جی کیوں نہیں؟ ہاں بیٹا کیوں نہیں، آپ کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے اسے یقین دلایا۔ وہ مسکرا کے ان کے گلے لگ گئی اور واپس اپنے روم کی طرف آ گئی۔ دوسرے دن شیزرا دیر تک سوتی رہی، بیدار ہوئی تو اس وقت دوپہر ہو رہی تھی اور پاس پڑا موبائل مسلسل وائبریٹ ہو رہا تھا۔ اس نے کوپ سے موبائل اٹھایا، اسکرین پر برہان کا نام جگمگا رہا تھا۔ اٹھائے یا نہ اٹھائے وہ اسی سوچ میں پڑی تھی، مگر برہان کی تعداد مس کالز تھی اور اس نے کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا تو دوسری جانب برہان کی آواز سنائی دی۔ مجھے لگا تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی، لیکن پتہ نہیں تم کیا سوچ کے بیٹھی ہو۔ برہان کی غصے میں بھری آواز اسپیکر سے ابھری اور شیزرا کا سر پہلے ہی چکرا رہا تھا، اوپر سے برہان کی باتیں۔ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ شیزرا نے بیزاری سے پوچھا۔ تمہارے گھر والوں نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ پتہ نہیں وہ اطلاع دے رہا تھا یا وہ پوچھ رہا تھا، مگر انداز سے برہمی صاف ظاہر تھی۔ جی، شیزرا نے یک لفظی جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آذر کی شادی ہونے دو، شاید اس کے بعد تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ برہان جانے کیا سوچ کے بیٹھا تھا۔ میں آذر کی شادی کے بعد دوبارہ اپنے پیرنٹس کو بھیجوں گا، مجھے یقین ہے تم انکار نہیں کرو گی۔ برہان نے سنجیدگی سے کہا اور کال کاٹ دی۔ اور اس دن کے بعد برہان کے ماں باپ اس گھر کی دہلیز شیزرا کے رشتے کے لیے پار نہیں کی تھی اور نہ ہی کوئی سوال کیا تھا۔ شیزرا انہیں جانتی تھی کہ وہ دلاور صاحب نے کیسے منع کیا، مگر بہرحال اس دن کے بعد اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، ورنہ برہان نے دوبارہ اس موضوع کو چھیڑا۔ آج کل تو گھر میں آذر اور منال کی شادی کی تیاریاں جاری تھی اور اس کی پہلی خوشی تھی۔ دائی امی اور دادو کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ پورے شہر کو دعوت نامہ بھیج دیں۔ بازاروں کے روز چکر لگ رہے تھے اور پھر گھر پہ ایک محاذ کھلا ہوتا تھا۔ کسی سوٹ کی فٹنگ کروانی ہے تو کسی دوپٹے پہ دادو کرن لگوانا چاہتی ہیں۔ سوٹ کے دوپٹے پہ کرن لگوا دوں، پری منال پہن کر بہت خوبصورت لگے گی۔ دادو مختلف سوٹوں کے دوپٹے ہاتھ میں لے کر کہتی تو دوسری طرف دائی امی خوب بڑے بڑے کامدار جوڑے منال کے لیے پسند کر رہی تھی۔ منال جی تم بھی بہت ہلکے ہلکے جوڑے کہہ رہی ہو بھائی، ذرا بھاری جوڑے دکھائیں۔ پھر بہت ہی دکاندار سے مخاطب ہوئی۔ منال کبھی مسکرا کے رہ جاتی تو کبھی اتنے بھاری جوڑے دیکھ کے پریشان ہو جاتی، اور اس سب سے سب کی محبت تھی وہ جو خوب سمیٹ رہی تھی۔ اب سب شیزرا کی ذات کہیں کھو کے رہ گئی تھی، مگر وہ خوش تھی منال کو خوش دیکھ کے۔ آذر یہاں نہیں تھے، وہ کام کے سلسلے میں لاہور گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ شادی سے 2 دن پہلے ہی پہنچ جائیں گے۔ اس بات پہ شیزرا نے سکھ کا سانس لیا تھا، اور نہ ہی ایک گھر میں رہتے ہوئے اس کے لیے یہ سب مشکل ہو جاتا۔ یہ بات تو وہ بھی جانتی تھی کہ آذر یہاں سے جان بوجھ کے گئے ہیں، مگر جان کے بھی انجان بنی رہی۔ دیکھ کے پریشانی سے پوچھا۔ آج میوں کی تقریب تھی اور آذر اب تک نہیں لوٹے تھے، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ 2 دن پہلے لوٹ آئیں گے۔ گھر میں سبھی پریشان بیٹھے تھے۔ تایا ابو تو انہیں 2 دن سے ہی کال کر کے تھک چکے تھے، مگر کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ اب تو سب کو فکر ہونے لگی، ابھی ایسا کبھی ہوا نہیں تھا ان سے رابطہ نہ ہو۔ ابھی بھی دوپہر ہونے کو آئی تھی اور مگر ان سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ باہر لان میں مائیوں کے لیے اسٹیج سج رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں منال کو بھی مائیوں بٹھانا تھا، مگر
اس سارے منظر سے آذر غائب تھا۔ دلاور صاحب اور امین صاحب دونوں بیٹھے آذر کو فون ملا رہے تھے، مگر بیل مسلسل جا رہی تھی مگر اٹھا نہیں رہا تھا۔ لاہور ان کے آفس میں، بلڈنگ میں ہر جگہ فون کر کے معلوم کیا جا چکا مگر وہ کہیں نہیں تھے۔ دادو جائے نماز بچھائے بیٹھی آذر کی صحیح سلامت آنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ تائیمی کا مسلسل رونے کا کام تھا۔ ان کی زبان پہ یہی الفاظ تھے کہ میرے آذر کو جلا دو، سب پریشان بیٹھے ہیں۔ منال اپنے روم میں بند تھی، اس نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا اور شجرا تو اپنی نگاہیں دروازے پہ جمائے بیٹھی تھی۔ اس کی نگاہیں صرف ایک بار آذر کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھیں۔ دوپہر کا آگ برساتا سورج ڈھلا تھا۔ وہ سورج گرم تو نہیں تھا مگر اس گھر کے مکینوں کو تپتا ہوا سا لگا۔ اب شام کے سائے گہرے ہونے کو آئے تھے اور اس گھر میں شادی کا سما اب خاموشی میں بدل چکا تھا۔ لیکن منال کو مائیوں کا جوڑا پہنا دیا گیا۔ شجرا لان میں آئی تو پورا لان نہایت خوبصورتی سے سجا تھا۔ پیلے اور سفید پھول جا بجا اپنی بہار دکھلا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں صبح سے رو رو کے سو چکی تھیں۔ مین گیٹ سے لان تک آنے والی راہداری کو پیلے اور سفید پھولوں سے ڈھک دیا گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان پہ پھولوں کی چادر تنی ہو مگر سب ویران پڑا تھا۔ اس پھولوں سے ڈھکے گھر کی باسی اندر بیٹھے ایک دوسرے کو تسلی دے رہے تھے اور شجرا پھولوں کی ڈھکی راہداری میں دروازے پہ نظریں جمائے کھڑی تھی اور اسے پورا یقین تھا کہ آذر اس کا مان کبھی نہیں توڑیں گے مگر آنسو ایک الگ ہی کہانی بیان کر رہے تھے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ ماحول میں عجب سا پراسرار پھیلی ہوئی تھی۔ پیلی اور نارنجی شعاعیں آسمان سے زمین کی طرف آ رہی تھی۔ پیلے پھولوں اور نارنجی شعاعوں نے اس راہداری کو ایک الگ ہی رنگ بخش دیا اور وہاں کھڑی وہ غم کا پیکر، اسے گیٹ سے کوئی اندر دکھائی دیا اور آنکھوں کے سامنے دھند پڑتی گئی، دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ وہ دھندلا سا پیکر اس کے قریب آتے آتے واضح ہو گیا، آنکھوں کے سامنے دھند چھٹ چکی تھی۔ وہ شاید آذر تھے، شاید یقیناً آذر ہی تھے۔ اب اس کے سامنے آ کر ٹھہر چکے تھے اور ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ان کے چہرے کو چھونا چاہا۔ اگر یہ نظروں کا فریب تھا تو یہ فریب اس کی جان لے لے گا، اور اس کا ہاتھ آذر کے گال کو چھو گیا اور وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی اور تڑپ کے آذر کے گلے لگی۔ وہ حیران اور پریشان اسے دیکھنے لگے جو ان کے سینے سے لگی زاروں کی طرح آنسو بہا رہی تھی۔ کچھ دیر رونے کے بعد دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو اپنی پوزیشن کا اسے احساس ہوا۔ وہ جھجک کے پیچھے ہٹی اور گالوں پہ پھیلے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کیے۔ کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے حیران ہوتے ہوئے اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ آپ کہاں تھے؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ 2 دن پہلے آ جائیں گے اور آج صبح سے سب آپ کو کال کر رہے ہیں، آپ کال پک نہیں کر رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ بے ترتیب حلیہ حقلہ لہجہ اور آنسوں سے بھری آنکھوں کے ساتھ ہی ان کے جینے کی وجہ ان سے سوال کر رہی تھی اور اس کے دل کو کچھ ہوا۔ میں کام میں پھنس گیا تھا ورنہ 2 دن پہلے ہی آ جاتا۔ میری آج صبح کی فلائٹ تھی لیکن فلائٹ لیٹ ہو گئی اور میرا فون شاید سائلنٹ پر لگا رہ گیا۔ اور انہوں نے تفصیل بتاتے ہوئے اپنی جیبوں میں ہاتھ مار کر موبائل تلاش کیا اور موبائل نکال کر دیکھا تو واقعی سائلنٹ پہ لگا تھا۔ آپ اندر چلیں، سب پریشان ہیں۔ شجرا کو سب کی حالت یاد آئی تو انہیں اندر چلنے کو کہا۔ شجرا اگر آج میں نہ آتا تو شجرا کے اندر کی جانب بڑھتے ہوئے قدم ان کا سوال سن کے رہ گئے تھے۔ راہداری میں اتنی تنی پھولوں کی چادر میں کچھ پھول ہوا کے ساتھ جھرے گئے تھے اور فضا میں پھیلی روشنی اب مزید گہری ہو گئی تھی۔ وہ بے ساختہ مڑی تھی اور اس کی ملگجی روشنی میں آذر کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی مگر وہاں کوئی تاثر نہیں تھا۔ تو شاید میں زندہ نہیں ہوتی، اس نے اسی بے تاثر لہجے میں کہا اور اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ آذر اپنی جگہ سن سے ہو گئی۔ جانے کتنی بار اس کے دل میں آیا تھا کہ کاش یہ شادی نہ کریں والا کراچی نہ جائے مگر ہر بار انہوں نے دل ہی میں ہی اس بے سروپا خواہش پہ کان نہ دھرے۔ آذر اندر پہنچے تو سب والہانہ انداز میں ان کی طرف بڑے تھے۔ دادو، تائی امی اور دلاور صاحب، امین صاحب سب ان کے گرد جمع تھے۔ وہ سب کو جواب دے دے کر تھک گئے تھے۔ منال کو آذر سے کے ملنے کی آنے کی اطلاع ملی تو وہ بے اختیار ہی سجدے میں چلی گئی۔ اس گھر میں خوشیاں ایک بار پھر لوٹ آئیں۔ مائیوں کی تقریب میں مہمان آنا شروع ہو چکے تھے اور پورا لان برقی کمکموں سے روشن تھا اور ہر چہرہ مسکرا رہا تھا۔ شجرا تیار ہو کے اپنے روم سے باہر نکلی تو آذر بھی اسی وقت اپنے روم سے باہر نکلے تھے۔ نگاہوں کا تصادم ہوا۔ اسپیشل وار قمیض میں وہ نکھرے سے لگ رہے تھے۔ بڑی ہوئی شیو اور سوجی ہوئی آنکھیں ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ شجرا گولڈن رنگ کا لہنگا پہنے ہوئے کوئی سنہری پری لگ رہی تھی۔ بالوں میں چٹیاں بندھی ایک سائیڈ پہ ڈالی جس پہ کچھ اور آوارہ لٹیں
مگر نکل ہوش رہی و حر تھی، سے چہرے کی بیگانہ طرف پھول پھول پترا کے کی رو طرف رہی تھی۔ پھیلی شجرا رہی تھی۔ سنبھالو خود کو، آذر نے ایک نظر اٹھو اسے یہاں دیکھا اور سے۔ اگلے ہی برہان پل نے اس نظریں کے پھیلی قریب آ اور ان کر کا کہا اور ہاتھ پکڑ کے یوں اسے نظریں پھیرنا شجرا اٹھایا۔ کے وہ دل کو کسی گھائل بے کر گیا اور جان کی اسے نظر جگہ انداز کیے اٹھ وہاں گئی۔ سے جا برہان چکے نے تھے۔ اسے پاس وہ خود پڑی کو بینچ پہ سنبھالتی ہوئی بٹھایا اور آگے اس کے بڑھی اور لیے منال پانی کے روم لینے کی طرف چلے چلی گئی۔ گئی۔ وہ اندر پانی پی داخل کر ہوئی وہ تو کچھ حد منال تک تیار سنبھلی ہوئی، تھی۔ آئینے کے سامنے مجھے کچھ بیٹھی، نہیں پتا اس پیلے بارے اور میں، سبز رنگ کا اس نے لہنگا صرف پہنے ہوتی اس آنکھوں سے پہ وہ پوچھا۔ روح میں ٹوٹ اس کے بارے میں برس کچھ نہیں رہا جانتا۔ تھا۔ برہان نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں کال کرتی ہوں آپی کو۔ اس نے شجرا اس گھبراہٹ میں پل اپنا دل فون سے نکالا اس مگر کانپتے ہاتھوں سے خوش رہنے کی سنبھالا دعا مانگی نہیں تھی۔ گیا۔ سویرا اور شجرا منال کو لے کر نیچے پہنچی تو سب مہمان آ چکے تھے۔ لان مہمانوں سے بھرا تھا۔ منال کو لے کے جا کے آذر کے برابر بٹھا دیا۔ شجرا منال کو آذر کے برابر بٹھا رہی تھی۔ اس وقت آذر کی نظریں شجرا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ چاہ کے بھی اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہے تھے۔ شجرا آذر کے نگاہیں خود پہ جمی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ گھبراہٹ میں وہاں سے ہٹی اور تیزی سے اسٹیج سے اترنے لگی، مگر اسی اثنا میں وہ کسی بری طرح ٹکرائی تھی۔ مقابل اسے نرمی سے پکڑا اور اپنی پلکیں اٹھا کر دیکھا تو برہان اسے گرنے سے بچایا ہوا تھا۔ وہ جو فوراً خود کو سنبھال کے سیدھی ہوئی۔ برہان کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اسے نظر انداز کر کے وہاں سے جانے لگی مگر دوبارہ اس کے راستے میں آ گیا۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ برہان ایک دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ کیا سوچنا ہے؟ شجرا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ آذر کی شادی ہو رہی ہے۔ برہان نے بات کا رخ آذر کی طرف موڑا تو شجرا نے اسی کے لہجے میں اسے جواب دیا جس پہ برہان کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ تو یہ روئی روئی سی آنکھیں بلا وجہ تو نہیں ہے؟ اس نے سنجیدگی سے شجرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی کوئی ضروری بات نہیں کہ مجھے کوئی بہت کام ہے۔ شجرا نے اس وقت اسے نظر انداز کرنا بہتر سمجھا اور وہاں سے چلے گئی۔ مائیوں کی تقریبا خیر و عافیت نمٹ گئی تھی۔ کل بارات تھی اور صبح بہت کام تھے اور اب شجرا نے تمام سوچوں کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا، مگر سوچوں پہ کس کا بس تھا اور کسی نہ کسی روپ میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی۔ بالآخر رات تمام ہوئی اور صبح اپنی ساتھ ہی نئی ہنگامہ خیزیاں لے کر آئی تھی اور آج سب کی زندگی بدلنے والی تھی۔ شجرا اپنے حق سے دستبردار ہونے والی تھی جو ہرگز اس کے لیے آسان نہیں تھا، مگر اب اسے اپنے دل کو پتھر کرنا آ گیا تھا۔ آذر صبح سے ہی اپنے کمرے میں بند تھے۔ انہوں نے باہر آ کر کسی بھی کام کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی اور اس وقت شاید وہ صرف اپنی ادھوری محبت کا ماتم کرنا چاہتے تھے، مگر ان کے دل میں اس محبت کی جگہ شاید نفرت لے رہی تھی۔ رات میں تائی امی نے ان کی شیروانی ان کے روم میں پہنچائی تو وہ خاموشی سے اٹھ کر تیار ہونے چلے گئے۔ شوخ گلابی رنگ کے لہنگے میں بانوں جو کرل کیے اس وقت شجرا کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ شجرا منال کو لے کر وینیو پہ پہنچی تو مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ شجرا منال کو لے کر اندر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد نکاح کی رسم ہونا تھی۔ مولوی صاحب منال سے سائن کروانے آئے تو پل بھر تو شجرا اپنا وجود خالی ہوتا محسوس ہوا۔ نکاح کے رسم کے بعد منال کو لا کے آذر کے برابر بٹھا دیا گیا۔ سرخ رنگ کے شرارے ملبوس اس وقت اس پہ روپ برس رہا تھا۔ شجرا اپنے لبوں پہ مسکان سجائے سب سے مل رہی تھی، مگر بہت اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ برہان نے شجرا سے بات کرنا چاہی مگر شجرا اس وقت کسی قسم کی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس نے نظر انداز کرنا بہتر سمجھا۔ رخصتی کی رسم عافیت سے نمٹ گئی اور اب سب گھر آ کے مختلف رسمیں کر رہے تھے۔ رسموں سے فارغ کر کے منال کو آذر کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ رات دبے پاؤں گزرتی جا رہی تھی مگر آذر اپنے روم میں نہیں گئے تھے۔ پتہ نہیں وہ کہاں تھے۔ سب گھر والے یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے روم میں ہی ہیں۔ شجرا بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کا درد دل حد سے ہوا تو وہ باہر لان میں ٹھنڈی ہوا میں آ گئی اور اس نے اب تک کپڑے نہیں تبدیل کیے تھے اور اب سخت کی کیفیت میں تھی۔ وہ گلابوں کی کیاریوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی، آنسو خود بخود پلکوں کی باڑ توڑ کر چہرے پہ بہنے لگے۔ بہت خوش ہونا مجھے برباد کر کے، عقب سے آنے والی آواز نے شجرا کا دل مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ فوراً اپنے آنسو صاف کر کے پلٹی مگر کچھ نہ بولی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کچھ کہا تو شاید اس سے بغاوت کر جائیں۔ آذر سینے پہ ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑے تھے اور آنکھیں لہو رنگ تھی۔ انہوں نے شیروانی کی شجرا کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور اسے ان کے سینے سے آ لگی۔ کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کے اس کی کلائی میں پیوست ہو گئیں مگر مقابل پہ آج کوئی اثر نہ ہوا۔ درد کی شدت سے کرا رہی تھی۔ ہاتھوں کے زخم ایک بار پھر ہرے ہو گئے تھے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شجرا نے انہیں وہاں موجود دیکھ کے پوچھا مگر ضبط کرنے کے باوجود اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ مجھے اس وقت تم سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے، انہوں نے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ دبوچتے ہوئے کہا۔ آذر کی سخت انگلیاں اس کی گال پر گاڑی جا رہی تھی اور اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر مقابل کی غریب تو ہاتھ درجہ مضبوط تھی۔ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا، مگر آج اس کے کسی بھی آنسو کا آذر پر اثر نہ ہوا اور جو اذیت تم نے مجھے دی ہے اس کا کیا؟ وہ دبی آواز میں دھاڑے تھی اور اس کا دل سہم گیا تھا۔ اور اس کے بعد میں تم سے اور صرف تم سے نفرت کروں گا۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں تمہیں دیکھتا
ہوں تو مجھے اپنا وجود ایک مذاق لگتا ہے، نفرت ہوتی ہے خود سے۔ وہ جنونی کیفیت میں بول رہے تھے اور برستی آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھ رہے تھے۔ بہت مشکل ہوتا ہے جس کی نظروں میں آپ ہمیشہ خود کے لیے پیار دیکھتے آئے ہوں اور اسی کی نظروں میں خود کے لیے نفرت دیکھنا، اور آج وہ نفرتوں سے آذر کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ یکٹی ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی جیسے اندر تک پڑھ لینے کا ارادہ ہو، مگر وہاں اب نفرت کے سوا کچھ نہ تھا۔ شزرا کا روم جل اٹھا اور اس کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر سب کو بتا دے کہ اس نے بھی اپنی محبت کی قربانی دی ہے۔ کسی کو اپنے زخم کیوں نہیں دکھا، کیونکہ آذر اپنی ہی محبت لیے بیٹھے ہیں۔ چلی جاؤ میری زندگی سے، جب بھی تمہیں دیکھوں گا میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، پل پل مروں گا۔ آذر کا لہجہ بل گیا تھا اور اب ان کے انداز میں جارحیت تھی، غصہ نہیں تھا، اور ایک تحمل سا تھا اور درخواست تھی۔ وہ سر جھکائے ہونٹ کچل رہی تھی، بے نیازی کا چولا اوڑھے وہ خاموش تھی۔ آذر آ چکے تھے اور اسے چھوڑ کے وہ نہیں جانتی تھی کہ اندر گئے یا باہر ہوا، وہ جانا نہیں چاہتی تھی، اور ایک اندھیرا تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، مگر اب وہ سب واضح ہو گیا۔ اس کالی رات میں وہاں کھڑی ایک فیصلے پہ پہنچ چکی تھی۔ ہاں، اب اسے اپنے بارے میں سوچنا تھا، سب کو پیچھے چھوڑ کر صرف اب اپنا سوچنا تھا۔ وہ صبح ایک بوجھل صبح تھی۔ شزرا کو آج سورج کی روشنی کم محسوس ہوئی اور اسے لگا آج سورج معمول کے مطابق نہیں، بلکہ آج کچھ بھی معمول کے مطابق نہیں ہے۔ وہ نیچے آئی تو سب ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ گھر میں ایک چہل پہل تھی، سب خوش تھے، مگر وہاں موجود 3 نفوس سب سے اپنی اداسی چھپا رہے تھے۔ منال بہت خاموش سی تھی، اس کی خاموشی شزرا کی نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی اور وہ اس پل سے خود سے شرمندہ ہوئی تھی۔ کل رات کو آذر اور شزرا کے بیچ ہونے والی گفتگو صرف ان دونوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہاں موجود ایک تیسرے شخص نہ صرف سب دیکھا بلکہ سن بھی لیا تھا۔ پوری رات وہ صرف دونوں ہی نہیں تھے بلکہ تیسرا شخص بھی ان کے ساتھ جاگتا رہا، مگر ابھی تک سب معمول کے مطابق تھا۔ بابا میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ ناشتے کے بعد شزرا دلاور صاحب کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے سب گھبرائی ہوئی سی دیکھ رہی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ دلاور صاحب نے اس کی طرف نظر بھر کے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا، آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں میں نے ایڈمیشن کے لیے فارم سبمٹ کیا ہے، وہاں سے میل آ گئی ہے، حالہ بھی مجھے بہت یاد کر رہی ہیں۔ اس نے سر جھکائے جواب دیا، یہ میل تو اسے کافی پہلے آ گئی تھی، مگر جب آذر کی محبت نے اسے سب کچھ بلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے کہا۔ شزرا نے بے یقینی سے انہیں دیکھا، مگر وہ کسی گہری سوچ سے مستغرق تھے۔ وہ ہاں سر جھکائے واپس آ گئی۔ شزرا تمہاری شام کی آسٹریلیا کی فلائٹ ہے، دلاور صاحب نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے اطلاع دی۔ اس بات سے شزرا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ نہ صرف شزرا بلکہ وہاں موجود تمام لوگ حیرت سے ان کی شکل دیکھ رہے تھے، مگر آذر صاحب سے لا تعلق سے بیٹھے تھے۔ ان کے پتھر کے وجود میں جنبش تک نہ ہوئی۔ کیا مطلب؟ شزرا کہاں جا رہی ہے؟ امین صاحب نے شزرا اور پھر دلاور صاحب کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ شزرا نے آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، اس لیے وہ آسٹریلیا جا رہی ہے، دلاور صاحب نے سنجیدگی سے بتایا۔ لیکن کل ولیمہ ہے بابا، ولیمے کے بعد چلی جانا۔ ملال نے پریشانی سے کہا۔ نہیں کوئی بات نہیں، شزرا آج ہی جائے گی۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور منال کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بابا ایسے کیسے کر سکتے ہیں۔ دلاور صاحب وہاں سے اٹھ کے اپنے روم میں آ گئے۔ انہوں نے کل رات آذر اور شزرا کی باتیں سن لی تھیں اور اپنی کھڑکی میں جانے کتنی دیر تک بت بنے کھڑے رہے، اور جب انہیں ہوش آئے تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ ان کے دل کو ملال نے آ کر گھیرا تھا۔ پہلے شاید ہی شزرا کا رویہ